حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ اب اس کو شوق تھا پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا، جیسے کچھ لوگوں کو جنات دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت اب جب کوہ طور پر جائے تو میرے لیے دعا کرنا، مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آ جائے، علمناہ منطق الطیر کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اس کو بولیوں کا علم مل گیا۔ اب اگلے دن وہ اٹھا، صبح سویرے اس نے ناشتہ کیا، کچھ ٹکڑے کھانے کے بچے ہوئے تھے، اس نے جو باہر صحن میں پھینکے تو مرغا اڑ کے آیا اور آ کے اس نے روٹی کے ٹکڑے کو اچک لیا۔ ادھر سے کتا بھی بھاگا، مگر کتے سے پہلے مرغا لے گیا۔ کتے نے اس سے کہا، یار کچھ احساس تو کرو، میں ساری رات کا جاگا ہوا ہوں، میں یہاں کا سیکیورٹی گارڈ ہوں، میری نائٹ شفٹ تھی، اب میرے سونے کا وقت تھا، تم مجھے کھا کر سونے دیتے، تمہیں تو دن میں کچھ اور بھی مل جائے گا۔ مرغے نے کہا کہ فکر نہ کر، ان کے پاس ایک گھوڑا ہے، آج وہ مرے گا، تجھے بڑا گوشت ملے گا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب جب اس نے بات سن لی تو بڑا فکر مند ہوا کہ میرے گھوڑے نے مر جانا ہے۔ یہ گیا اور گھوڑے کو جا کر بیچ آیا، کہنے لگا دیکھو مجھے کتنا فائدہ ہوا، میں نقصان سے بچ گیا۔ اگلا دن ہوا، پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ اس نے ناشتہ کر کے کچھ ٹکڑے باہر پھینکے، ادھر سے کتا ادھر سے مرغے نے جھپٹا مارا اور لے گیا۔ تو کتے نے کہا کہ یار تم بہت ہی غیر ذمہ دار بندے ہو، کل بھی بھوکا رہا، آج تو مجھے کھانے دیتا۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کر، اب ان کے گھر میں ایک گدھا ہے، وہ مرے گا اور تیرے مزے ہوں گے۔ مالک نے سنا، اچھا گدھا بھی مر جائے گا، چنانچہ وہ جناب گدھے کو بھی لے کر گیا اور جا کر بازار میں بیچ آیا۔ بیوی کو آ کر کہا کہ دیکھو کتنا فائدہ ہے مجھے بولیاں سمجھنے کا، ہم کتنے نقصان سے بچ گئے۔ بیوی نے کہا واہ بھائی کیا بات ہے۔ اب تیسرا دن آیا، تیسرے دن جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو کتے نے پھر جھپٹا مارا، مگر مرغا تیز تھا، وہ نکال کر لے گیا۔ اس نے کہا یار بڑے جھوٹے ہو، ویسے تم اذانیں دیتے ہو اور حال تمہارا یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہو، 2 دن جھوٹ بولا تم نے۔ مرغے نے آگے سے جواب دیا کہ میں جانوروں کی دنیا کا مؤذن ہوں، مجھے جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا، یاد رکھنا موت آج اس مالک کو آئے گی، یہ مرے گا اور پھر کھانے بنیں گے اور پھر بہت ساری ہڈیاں بھی ہوں گی، آج تیرا سارا دن مزے کا ہوگا۔ اس نے جب سنا کہ میری باری ہے بڑا پریشان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت آج تو مرغے نے یہ کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ملک الموت کو آتے دیکھ لیا، انہوں نے فرمایا دیکھ تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں موت آئے گی، مخصوص نہیں تھا کہ کس کو آئے گی، اللہ تعالیٰ نے تیرے گھوڑے پر موت ڈال دی۔ اب تو بڑا سمارٹ بنا، گھوڑے کو بیچ آیا، اس موت کو اللہ نے گدھے پر شفٹ کر دیا۔ تو پھر سمارٹ بنا، گدھے کو بیچ آیا، اللہ نے اس کو تجھ پر منتقل کر دیا۔ اب ملک الموت صاحب آئے اور اس کی جان نکال کر لے گئے۔ تو ایک سبق ملا کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بندے کی خیر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تقدیر پر راضی رہے اور اس یقین کو مضبوط بنا لیا جائے۔